لازم اور فرض ہو جائے وہ اس گھر کا قصد کرے، حج منائے۔ ذی الحج کی 9 تاریخ حج ہوتا ہے عرفات کے اندر، خانہ کعبہ کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور آج دیکھو کتنے حج ہو رہے ہیں نام بدل کر اس کے، کتنے کعبے بن گئے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور جو قبر کچی صحیح زمین سے بلند نظر آئے اس کو مٹا دو۔ آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور کہتے ہیں پر جان چھڑکتے ہیں، وہی کہتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ دیکھو قبر کو کبھی پکا نہ کرنا، کبھی اس پر عمارت نہ بنے، اور کبھی اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ آج کماری سے لے کر اور خیبر تک ہر جگہ یہ نقلی اور جعلی کعبے ہیں، ان کے عرس منائے جائیں، ان کے حج ہو رہے ہیں، ان کی بندگی ہو رہی ہے مراسم، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری 1 لاکھ فوج کو ہتھیار ڈلوانے پر مجبور کر دیا، ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھوں کے کفن تار تار ہو گئے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد کیا اللہ رحمت کی شبنم برسائے گا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جانے کے بعد پھر اللہ ان کو امت محمدیہ میں شمار کرنے کے بعد جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ ہم تم کو سرفراز کریں گے، لیکن ایک شرط لگا دی تھی اگر تم مومن ہو۔ آج ایمان کی بجائے یہ شرک رگوں میں دوڑ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہو میرے بندو کہ صرف اے مالک ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور تفسیر شبیری میں شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، محمود الحسن کے استاد نے لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حاشیہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ بات صحیح ہے کہ صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن اگر کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر مستقل نہیں ظاہری استعانت اس سے کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی جائز کر دیا کہ یا رسول مدد کہو گے تو یہ بھی جائز ہے، یا علی مدد پکارنا یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اور اس کو جائز کرنے والے کون ہیں؟ شبیر احمد عثمانی، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے میں بہت آگے تھے۔ ان کے استاد محمود الحسن، جن کے متعلق ہمارے یہاں بڑے بڑے دیندار کہتے ہیں کہ انہوں نے دین پھیلایا ہے، انہوں نے قائم رکھا ہے دین کی بات کو۔ بتاؤ جب یہ عالم ہو جائے، جو سب سے زیادہ معزز اور صحیح سمجھے جاتے ہیں، ان کا عقیدہ عقائد علماء دیوبند میں یہ بن جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے اور ان کا وسیلہ ہے بالکل جائز، جس کو اللہ شرک بتائے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہ مشرک ہے، اگر اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی کو وسیلہ میں پیش کرتا ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے بہترین نام ہے ذات کے بھی اور صفات کے بھی، ان کے ذریعے سے ان کو وسیلہ بناؤ۔ اس کے بجائے آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کے عقائد میں شامل ہے، جو آج یہاں پھیلے ہوئے ہیں ان کے خیال ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بتا چکا ہے کہ آپ کی وفات آئے گی ہوگی، اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب سے اچھا گھر جو شہداء سے اچھا جنت الفردوس میں ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا گھر ہے مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صاحب فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے، آپ وفات پائیں گے تو یہاں پہنچ جائیں گے جنت الفردوس میں، شہداء سے اچھی جگہ۔ اللہ کے نبی صاحب یہ بتائیں، اور یہ کہتے نہیں، اسی مدینے کی اس مٹی کے قبر میں اندھیرے گھر میں زندہ درگور کرنے والی یہ امت ہے، اور ان کی عزت کی جاتی ہے، یہ عالم کہلاتے ہیں۔
صحابہ کرام کا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا لاش مبارک پڑا ہوا ہے، یہی ایک معاملہ ہوا کہ زندہ ہیں یا نہیں، قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتے، اور آخر میں ثابت ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے، قیامت کے دن انشاءاللہ پھر اسی جسم میں روح لوٹائی جائے گی، مقام محمود پر آپ پہنچیں گے اور شفاعت کریں گے اپنی امت کے، اور اس کے بعد پھر اسی وسیلے کی جگہ پر اپنے اس جسد انصری سے پہنچ جائیں گے۔ فرمایا سب سے زیادہ جو سمجھے جانے والے ہیں اللہ کے ایسے دشمن، اللہ کی کتاب کے ایسے انکاری ہیں۔ اللہ فرمائے اللہ ترجع الامور کہ سارے معاملات اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سارے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ پر پیر و جمعرات کے روز پیش ہوتے ہیں، اور یہ ہماری امت کے یہ علماء کہے کہ نہیں، اور اعمال پیش ہوتے رہے، لیکن درود و سلام کے اعمال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، یہ اس کو طے کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے کاموں میں بھی انہوں نے حصہ بنوا لیا، اور پھر یہ ایماندار ہے، یہ عالم ہے، یہ توحیدی ہے، یہ اللہ کے بندوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ بتاؤ ایسا راہ دکھانے والا، ایسا معالج جو بیمار کی رگوں میں زہر اتار دے، ایسا حفاظت کرنے والا کہ اپنے گھر کو جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے خود ٹوٹ لے، ایسی بار جو کھیتی کو کھا جائے۔ تو یہ احسان ان کے کر رہے ہیں یا بدترین دشمن ہے، اس لیے کہ دین کی دعوت قرآن اور حدیث کو انہوں نے دبا دیا ہے، اور ہر جگہ یہ ملفوظات ہیں، یہ آپ کی تفسیر ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں، مولانا نے یہ فرمایا ہے، اور وہ مولا جو فرماتا ہے اب وہ انسان کے سامنے نہیں ہے، اور وہ مولا کا سب سے معزز بندہ اور رسول جو کہتا ہے اب اس کی فکر نہیں ہے۔ تب خیر مناؤ اپنی ان ماؤں کو جن سے پوچھو، جو آئے ہیں ہندوستان سے 40 سال گزرنے والے ہیں، ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں سکھوں سے اور ہندوؤں اور عیسائیوں سے، اور ایمان کا دعویٰ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور اس عقیدے میں، اس کفر و شرک میں کوئی الگ نہیں ہے۔ جتنے یہاں مسائل ہیں، جتنے مسلک ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی تو یہ تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قبر میں زندہ نہیں ہے، بلکہ راتوں کو ازواج مطہرات بھی ہے آپ کے پاس پیش کر دی جاتی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے بندو، یہ کھیل ہے؟ تم کو کھیل کھیلنا ہے تو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہ رہ گیا۔ اب یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو ذاتیں ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان سے مذاق کرتے ہو، ان کے اوپر ان کی کھیل کا اپنا وار کرتے ہو۔ تو فرمایا جو تمہارا مالک الحی تھا اس کو چھوڑ کر جو وفات پانے فانی ہے ان کو تم نے اپنا ملجا اور ماوا بنایا ہے، جو قیوم ہے اس کو چھوڑ کر جو بے دست و پا ہیں، جو مالک کے پیدا کیے پیدا ہوئے تھے اس کے کھلایا کھائے، اور اس کے مارے مرے ہیں اس کے اٹھائے اٹھے ہوں گے، اس کے فیصلے کے بعد پھر ان کو اپنی جگہ ملے گی، وہ تمہارے آقا ہو گئے۔ جو آسمان و زمین کے نظام کو چلاتا ہے اب وہ تمہارا مشکل کشا ہے، نہ داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ غوث ہے۔ جو القیوم تھا اب تمہارے یہ القیوم ہو گئے مختلف انداز سے، تم نے بات دیا ہے اللہ کے اختیارات ان کے پاس، ان کو دے دیے۔ فرمایا یہ تو سونے والے تھے، یہ دنیا میں تھے، غافل ہو جانے والے ہیں، اور اب تو وفات پا چکے ہیں، اور مالک ہے کہ مالک کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے، وہ ہر وقت وہ ہر کام پورا کرتا ہے اپنے حکم سے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کو الحی کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے بنا لیے ہیں، ان مردوں کو انہوں نے اپنا آقا اور کارساز اور مشکل کشا اور دستگیر بنایا ہے۔ اس امت نے جو خالص ایمان اور توحید پر ابھری تھی وہ آج شرک کے اوپر ریش مری ہے، اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم شفیع المذنبین کی امت ہے، جو چاہے کرتے رہے۔ یہود نصارہ نے یہی کہا، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہمیں کیا ڈر ہے، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم کا جہنم میں کاغ میں کبھی نہ جائیں گے، اور بفرض محال کسی کا جانا بھی ہوا تو ایام معدودہ چند دنوں کے بعد پھر وہ موجوں میں تاؤ دیتا ہوا جنت کی بادشاہی کو آ کر رونگے گا۔
آج یہی ان کا خیال ہے، قدم قدم پر شرک کرے، صبح و شام ان کی ڈوبی ہو اللہ کو سب و شتم کرنے میں۔ اور شفیع المذنبین کی امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ ہے کہ وہ کام کرے